ایک طرف ہے اللہ میاں اور ایک طرف ہے ہندو بھائیوں کا بھگوان، یعنی کہ سلیم واسطک صاحب مسلمانیت چھوڑ کر اب ہندوازم کی طرف جا رہے تھے، مگر اللہ نے اپنے 2 بندے بھیجے اور سلیم واسطک صاحب پہ چاقوں کا حملہ کرایا، مگر بھگوان جی نے سلیم واسطک صاحب کو اچھا پروٹوکول بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا اور اب سلیم واسطک صاحب ٹھیک ہے، مگر پولیس نے دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا جو اللہ نے بھیجے تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا واقعی اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا؟ تو اللہ جیتا یا بھگوان جی؟ مجھے لگتا ہے بھگوان جی جیسے کرکٹ میچ میں ہر دفعہ جیت جاتے ہیں، انڈیا کی ٹیم جیت جاتی ہے اور پاکستان کی ٹیم ہار جاتی ہے، اسی طرح سلیم واسطک صاحب کے کیس میں بھی اسی طرح ہی ہوا، سلیم واسطک صاحب جیت گئے۔ اور پہلی بات جان شوقی یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے نہیں تھے، یہ آج خود انہوں نے فیصلہ کیا سلیم واسطک کے ساتھ انہوں نے جو کچھ بھی کیا۔ یہ صحیح ہے کہ مرتد جو ہوتا ہے اس کی سزا موت ہے، لیکن یہ موت کی سزا دینی عوام الناس کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا، بلکہ وقت کے جو حکمران ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، چونکہ یہاں اسلامی مالک ہے کوئی نہیں، اسلامی مملکت کوئی نہیں، اس لیے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے۔ یہ تو عام انسان ہے نا جی، جو جنہیں سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے نہیں بھیجا، وہ خود اپنے بس ایمان کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے قدم اٹھایا، لیکن غلط ہے، اسے ہم صحیح نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ یہاں پر سارا کا سارا کفر کا نظام ہے، تو جان بوجھ کے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں اپنے ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ دوسری بات ہے اگر اللہ نے بھی بھیجے ہونا تو انہیں بھی کچھ شہید کر دے تو پھر بھی اس پہ خدا کے ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فیصلے کا ایک دن رکھا ہوا ہے، اللہ نے اپنے نبی بھی بھیجے، بہت ساری قوموں نے بلکہ یہودیوں نے بہت سارے نبیوں کو شہید کیا، جس کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح ذکر فرمایا ہے۔ الحمدللہ اسلام ہر چیز کو کھول کے بیان کرتا ہے، اللہ پاک نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے کہ یہاں پر جناب اسلام کی بےزتی ہو جائے گی تو یہاں ہم یہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا بتایا ہے کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ نافرمان قوم ہے جنہوں نے بہت سارے نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا، ان کو بھی شہید کر دیا، صرف اس لیے کہ انہیں حق کا پیغام دیتے۔ نبی جو اللہ کے بھیجے انہیں بھی شہید کر دیا جائے تو پھر بھی خدا کے وجود کے اوپر کوئی ذات نہیں آتی۔ تو خدا نے پہلے فیصلہ بنا دیا کہ یہ سارا نظام میں نے ایک مقررہ وقت تک کے لیے بنایا ہے، اس سے پہلے نہ کسی کے کہنے پر بنایا گیا ہے، نہ کسی کے کہنے پر یہ اس کو لپیٹا جائے گا۔ جب اس کا ٹائم آ جائے گا تو پھر یہ ایک لمحے کے لیے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، پھر اس کے بعد وہاں پر ایک ذرہ برابر بھی جس چیز نے جو کچھ کیا ہے، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو اگر وہ ٹکر ماری ہے تو اللہ بغیر سینگ والی کو سینگ عطا کرے گا، وہ بھی اسے ٹکر مار کے اپنا حساب برابر کرے گی۔ وہاں ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، ایک ایک ذرہ وہاں شر کا بھی اور ایک ایک ذرہ خیر کا بھی وہاں پر دکھا دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ معاملات کہ وہاں ہندوؤں کا رب جیت گیا تو فلانا جیت گیا تو فلانا جیت گیا، اس سے رب کا مقابلہ نہیں، یہ بندوں کے مقابلے ہیں، بندوں کی کمی کمزوری ہے، بندے اگر کمی کریں گے تو وہ ہاریں گے، اگر وہ اپنی تیاری اچھی کریں گے تو جیت بھی جائیں گے، اور پھر سدا عروج جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک کے اندر بتایا کہ آپ ایک جگہ آپ کی اونٹنی تھی وہ ہر جگہ جیت جاتی تھی، ایک دفعہ ایک دوڑ کے اندر وہ اونٹنی پیچھے رہ گئی تو صحابہ کرام جلال میں آ گئے، بڑا غصہ کرنے لگے، تو سرکار نے فرمایا بھائی سدا عروج اللہ کی ذات کو ہے، یہ بھی انسانی معاملات ہے، اس کے اندر بھی کمی بیشی ہو جاتی، تو آپ نے اپنی زندگی مبارک کے اندر کہا کہ نبی کی اونٹنی بھی ہو، وہ بھی اگر کسی وجہ سے پیچھے رہ جائے تو اس میں بھی اپنی انسانی معاملات کی کمی بیشی ہے، اس میں خدا کے وجود پر جو ہے نا سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کے جہاں پر ذہن بنا دیے گئے، صحابہ کو بتا دیا گیا کہ میں نبی آخر الزمان، میں اللہ کا پیارا حبیب جس کی خاطر پوری کائنات بنی ہے، میری اونٹنی بھی کسی وقت ہو سکتا ہے ہار جائے، تو کرکٹ کی کیا اوقات ہے، باقی گیموں کی کیا اوقات ہے؟ سلیم واسطی اگر جہنم میں جانا چاہتا ہے تو جائے، ہمیں کیا لگے، اس کی کیا اوقات ہے؟ ان بندوں نے جو غلطی کی ہے اس کے بارے ہم خدا کے وجود پر تھوڑا سوال اٹھائیں گے؟ تو اس لیے یہ تمہاری ساری کی ساری نہیں، تمہاری ایک گستاخی اور بے ادبی ہے، تمہارے اندر ایک بغض ہے اسلام کا، تمہارے اندر ایک جو ملحدانہ روح ہے نا جو تمہیں بے چین کرتی ہے، تم ہر چیز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہو، ورنہ الحمدللہ اسلام نے ہر چیز کو کھول کر اور اپنے ماننے والوں کو ہر راستہ دکھایا۔ اس